الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ انسان جن کی اصلاح نہ ہو چکی ہو وہ جب بھی کوئی راحت کا موقع ملے یا کوئی اس کو انعام ملے یا کوئی اس کو اچھی چیز ملے یا وہ اس کو مال ملے یا دولت ملے، کوئی ترقی ملے اس کو، چاہے مالی ہو، جانی ہو، عزت کی ہو، علم کی ہو، جو بھی ہو، تو یہ جب تھوڑی سی لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس وقت اس کے اندر ہوا بھری جاتی ہے. اس جگہ پر اتنا وہ اس کے اندر ایک نشہ آ جاتا ہے. وہ نشہ دراصل ہے تکبر، لیکن اس کی انواع الوان صورتیں مختلف ہوتی ہے. مثلا شہرت پاتا ہے، شہرت کے ساتھ اگر ایک آدمی کے اندر اصلاح ہو چکی ہو تو وہ اور زیادہ وہ عاجزی اس کے اندر آ جاتی ہے، تواضع آ جاتا ہے. وجہ یہ کہ یہ دراصل اس اللہ تعالی سے لگا ہوا شخص ہے. جو درخت جتنا پلدار ہوتا ہے اتنا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جتنا اس کے اندر وہ پلوں سے خالی ہوتا ہے جتنے بڑھتے اس کی سر اونچا ہوتا ہے. آپ بزرگان دین میں غور کریں، جتنے اس کی شہرت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالی کہ عجیب وہ ہے کہ وہ اور زیادہ متواضع ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جو دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، وہ تو تھے عجیب لوگ، لیکن جو حیات ہے ان کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو وہ اللہ پاک جل جلالہ نے اس کو علم بھی نصیب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جل نے مفسر تو وہ تفسیر بھی لکھتا ہے، تو مفسر بھی ہے، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پوری دنیا میں اس کو مقام نصیب فرمایا ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائے نا تو آپ کو شک ہو جائے گا کہ میں تو بہت بڑی شخصیت ہوں. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کم سمجھتا ہے کہ اپنے شاگرد سے بھی کم سمجھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں تو بہت بڑی چیز والا کہ تم کچھ بھی نہیں ہوگی. لیکن وہ اس کی یہ بڑائی ہے، اس کی اللہ پاک جل جلالہ نے عزت دی ہے. تو یہ اب اس کے اندر وہ چیزیں نہیں آئی.
لیکن جو شخص کی اصلاح نہ ہو تو وہ شہرت جب پاتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے. اپنے ساتھ جو بھی لکھیں، میں اس کو نہ ہماری بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ اہمیت دیتے ہیں. آپ اپنے لکھیں کہ حقیر فقیر میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن آدمی کا عمل کو تو دیکھنا چاہیے کہ کس سٹیج پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اگر ایک آدمی کے بھی فقیر حقیر اور جہاں بڑائی کی جگہ وہاں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں میں بیٹھوں، یہ حقیر فقیر ہے یا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ہرگز ایسا نہیں، بے شک آدمی سرکش ہو جاتا ہے جب کہ اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کچھ جس لحاظ سے بھی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ سرکش ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے. یہ طلباء ہی آج بیٹھے ہیں، یہ شاید اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو فی الحال نہ سمجھیں. آپ تو عقل مند ہیں، آپ علماء اس میں بیٹھے ہیں وہ، لیکن جمعرات ہے طلباء بھی آ جاتے ہیں. تو ہر چیز کی ایک نشہ ہوتا ہے. ایک آپ کے ساتھ چاقو ہے، چاقو جیب میں، تو آپ کہیں گے کہ میں بہت بڑا اب شیر آ جائے نا کہ میرے ساتھ لڑو، کیونکہ میرے ساتھ چاقو ہے. لیکن جب آپ کسی کے پاس اپنے سے بڑا چاقو دیکھیں گے تو اپنے چاقو کو تم بند کرو گی. اب بھائی آپ اتنے، اب چھوٹا سا چاقو تھا آپ کے ساتھ، آپ بڑی کیا وہ بریت والے کرتے، اب آپ سے جب بڑا کیا وہ چاقو والا آیا تو تمہاری چاقو بند ہو گیا. وہ پیش ہے طالبانوں اول یہ بند شو تو چاقو اپنے سے بڑا دیکھ لیا. آپ دیکھیں تانے دار ہوتا ہے، وہ بڑا دھوم دھام کرتا ہے. جب اس کے ساتھ نیچے سپاہی ہوتے ہیں، جب ڈی سے آتا ہے پھر یوں ہی ہو جاتا ہے. اور جب ڈی سے نہیں ہوتا تو کیا پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ پھر اسی روب داب میں ہوتا ہے. یہ انسان کی عجیب ہے. جب جیب میں آپ کی 100 روپے کا نوٹ ہوگا تو طلباء وہ کہتے ہیں اب تو کیا ہے میں تو بادشاہ ہوں. لیکن جب دوسری کے پاس 200 دیکھتے ہیں پھر اس کی نشہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو 100 روپے نوٹ کا بھی نشہ ہے، چاقو کا بھی نشہ ہے، پستول کا بھی نشہ ہے، اور دولت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، حکومت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. نشے مختلف ہیں. شہرت کا ایک نشہ ہوتا ہے، ان کی وہ اثار بھی ہوتے ہیں، اس کے علامات بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں، زبردست کہانی ہے. ایک بار ایک نائی، وہ جو فن والا ہوتا ہے، بعض ہم فرق نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے وہ ڈم، وہ جو ڈول بجاتا ہے، بین بجاتا ہے، رقص کرتا ہے، کنجرا قسم کی، اس کے یہ لوگ کہتے ہیں فنکار. سمجھ آئی بات؟ اور ایک ہے جو کسبدار ہے. کیا ہے؟ ایک کسب والا ہوتا ہے، کوئی سر، وہ زبردست لوگ ہوتے ہیں، بہت ذہین بھی ہوتے ہیں. تو ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا جب نائی کبھی کسی پر حجامت کرتے ہیں تو خواہ مخواہ یہ بھی فارغ ہوتا ہے، یہ جو جس کے جو اس کے بال ٹھیک کی جا رہے ہیں وہ بھی اس کے پاس وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے تو کیا وہ زخمی ہو جائے گا.
اور دوسرا بھی فارغ ہوتا ہے، وہ فارغ نہیں ہوتا لیکن وہ بس وہ اس کا موقع ہوتا ہے کہ باتیں کریں، تو پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں. آپ نے تجربہ کیا ہوگا. تو وہ ایک بار بادشاہ کا نائی تھا، بادشاہ پر سر ٹھیک کر رہا تھا، یعنی سر بال وغیرہ ٹھیک کر رہے تھے. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی، دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے. تو اس نے کہا کہ میں اسی لیے بڑا متفکر ہوں. میں نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بھی بڑا ہے. موز طرز بس ہوتا ہے. وہ بڑا حسین جمیل تھا خود، وہ جو نائی تھا اس کی بیٹی بھی ظاہر حسین جمیل، نہ بیٹا بھی حسین جمیل ہوگا. انہوں نے کہا زبردست بیٹا ہے میرا، آپ بے فکر ہو جائیں. اب اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا نائی اور مجھ سے بیٹی مانگ رہا ہے. تو لیکن پہلے بادشاہ تھوڑے سے ہوشیار تھی، وزیر بھی اس کے اپنے ساتھ ہوشیار وزیر رکھتے تھے، ہوشیار وزیر رکھتے تھے. آج کل تو خود بھی الو کا پٹا ہوتا ہے اور اس کے وزیر جو ہوتے ہیں وہ بھی الو کے پٹے ہوتے ہیں. یہ نہیں میں یاد رکھ کہ میں اپنی وہ حکمرانوں کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ اکثریت ایسی ہوتی ہے. اکثریت آپ دیکھ کے دنیا میں جائیں، کہیں یورپ میں جائیں، جہاں بھی جائیں، یہی حال ہوتا ہے کہ نہ وزیر اچھا مشورہ دیتا ہے نہ خود اس کے اندر عقل ہوتی ہے. تو اس نے وزیر کے ساتھ مشورہ کیا. اسی وزیر بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ آپ جذباتی نہ بنے، میں اس کا تحقیق کرتا ہوں. اب وہ نمبر نہیں بنا رہے تھے، جو نمبر بنا رہے ہیں کہ خواہ مخواہ کسی کو مجرم ثابت کرے. اس کا خیال تھا کہ اس بیچاری کی کوئی راستہ نکل آئے. تو اس کے پاس وہ گئے، اس نے کہا کہ تم نے بادشاہ کی بیٹی مانگی ہے. کہا کہ توبہ توبہ یہ موت بعد موت بس شعور نہیں تھا وقت. تو بادشاہ کے پاس آیا وزیر، اس نے تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیٹی نہیں مانگی ہے، مکر گیا. اس نے کہا نہیں مانگی تو ہے. تو وزیر سمجھدار تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ ہے، بادشاہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے اور وہ مکر گیا ہے. بادشاہ کو کہا کہ کہ تم نے کہاں یہ حجامت کر رہے تھے. اس نے وہ جگہ بتائی کہ یہاں پر ہم بیٹھے تھے، اسی جگہ پر ہم وہ حجامت کرا رہا تھا میرا. تو اس وقت اس طرف اس نے نائی کا چلو چلتے ہیں وہاں چکر لگاتے ہیں. ویسے ان کا آپ تھا بھی اس کا نائی، اس کی وہی جگہ پر بٹھا دیا. کہو کہ آپ نے بادشاہ سے بیٹی مانگی ہے. اس نے کہا کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. انسان ده زي انسان كدور من اول تسمي وتعالى کیا ہو گیا. پھر وہاں سے اس طرف کر دیا. پھر اس نے کہا کہ خدا کے لیے بادشاہ کو مت کہو، خدا کے لیے بادشاہ کو مت کہو. پھر وہاں لایا، پھر وہی بات. وزیر سمجھ گیا کہ اس جگہ کے اندر کوئی نشے والی چیز ہے، نشے والی چیز ہے. تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اس نائی کے اندر کوئی وہ نہیں ہے گڑبڑ، اس جگہ کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، اس کو کودنا ہے. جب اس نے کودا تو وہاں خزانہ نکالا ہے، بہت بڑا خزانہ، شاید ان کی آباء و اجداد کسی نے دفنایا ہو، لیکن بہت بڑا خزانہ نکلا ہے. تو بادشاہ بھی حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اور یہ وزیر کی اصلاح ہو گئی تھی. کیا تھی؟ وزیر کی اصلاح ہو گئی تھی کہ تم کیوں غصہ ہو رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میری بیٹی جوان ہے. اس بیچارے نے کہا کہ میرا بیٹا جوان ہے. وہ تو اس نے تمہاری فکر مندی کو دیکھا، اس نے علاج دیکھا.
اس میں آپ کو جو غصہ آ رہا ہے، آپ خزانے پر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بادشاہت ہے کہ میرے پاس خزانہ ہے. اب ساتھ اور ہے، آپ مجھے بتائیں اور آپ ساتھ کیا چیزیں. بادشاہ بھی سوچنے لگا. اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ اب اس خزانے پر وہ بھی بیٹھا تھا، تم بھی دونوں بیٹھے تھے، تو وہی بادشاہ تھا، تم بھی بادشاہ تھے. تو دونوں ایک سطح پر آ گئے تھے. تو بادشاہ اغا بادشاہ ہو، اغا په خزانے نوست، تو په خزانے نوست، تو خزانہ تھا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا کیا ہے، ایک نشہ ہے، ایک نشہ ہے. اب اس نشے کو اتارنے کے لیے یہ اصلاح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اصلاح و تربیت کا عمل ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، یہ اس نشے کو نکالتا ہے کہ کسی بادشاہت کی وجہ سے، حکمرانی کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، پیر بننے کی وجہ سے. بھی پیر اس لیے لیتا ہوں کہ سارے بیمار سب ہے، ہم سب بیمار ہیں، ہم سب کو اپنا علاج کرنا چاہیے. محتمم کا اپنے ایک نشہ ہوتا ہے. آپ دیکھا ہوتا ہے جب محتمم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بات اب یہ خدا کو ایمان خواہ مخواہ. جب بادشاہ بنتا ہے، یہ فرعون وغیرہ بیچار یہی اقتدار تھا ان کے پاس، لیکن وہ کہتے ہیں جب میرے پاس اقتدار ہے اب میں کیا، میں تو بڑی چیز بن گیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی کمپنی نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آسمان والے کا کیا ہوں، نمائندہ ہوں، یا سورج کا نمائندہ ہوں، جس کو وہ بڑے سمجھتے تھے. اس پر وہ آدمی بس نہیں ہوتا. تھوڑی سی ذکر میں حلاوت پاتے وہ کہتے کہ کوئی میں مہدی ہوں. یہاں چند لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا. یہاں ایک آیا کسی کا مرید تھا ہمارے بزرگوں میں سے، چند دن گزارے، اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں. میں کہتے تم مہدی نہیں ہو. لڑتا تھا، کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ جاؤ لوگوں میں یہ کرو کرو، مہدی کس کو کہتا ہے؟ اچھا ہے کہ پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا. تو اس کو میں اپنی پیر صاحب کے پاس بھیجا. پیر صاحب بہت زبردست آدمی تھا اس کا، اس نے اس کا علاج بھی کیا. پھر میرے پاس آیا، کہا کہ ٹھیک تو ہوں، کیونکہ وہ دماغ میں خرابی تھی، لیکن ابھی کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہوں اور انہوں نے مجھے چھین لیا ہوگا. اب وہ کیا تھی، تھوڑی سی چمک دمک دیکھ دیا. کیا دل کے اندر چمک دمک تو ہوتا ہے، چمک دمک ہوتا ہے. اس چمک دمک نے کیا اس کو اس کے اندر یہ پیدا کر دیا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اصلاح کی کتنی بڑی ضرورت ہے. اب یہ اصلاح میں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے اگر آپ کے اصلاح ہو گئی تو آپ کا نام سب کی اصلاح فرمائے عافیت کے ساتھ، اپنی وہ سلامتی کے ساتھ اور خوشیوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ پر کوئی مشکل بات وقت آتا ہے، اس وقت تم کتنے متواضع ہوتے ہو. جب استغنا نہ ہو، فما راہ استغنا، اس وقت آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا جب آپ پر کوئی بہت مشکل آ گیا، اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ اس وقت تمہاری دل کی یہی صدائیں ہوتی ہیں کہ یار میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس سے مانگتے ہو، کبھی مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہوتے ہو، کبھی دوسری کونے میں، یا اللہ بس اس بلا سے مجھے چھوٹ مل جائے نا،
بس میں تیرا ہی ہوں نا، میں کسی کا ہوں، کسی اور کا ہے ہی نہیں، تیرا ہوں. لیکن جو ہی استغنا آ جاتا ہے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. چند دن کی بات تو چند دن تو وہ اثر رہتا ہے. مسلمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. پھر سینہ تان لیتے ہیں خدا کے سامنے. ابھی کیا تھی جب ہی وہ نشہ اتر آیا تو مسلمان بن گیا، انسان بن گیا. جب پھر ٹھیک ہوا، ٹھیک ہونے کے نشہ ہوتا ہے، جب وہ پھر چڑھا پھر کیا ہو گیا؟ پھر خراب ہو گیا. یہی بادشاہ ہوتے ہیں، جب جیل میں چلے جاتے ہیں یا کسی مشکل پہ پڑ جاتے ہیں پھر خدا کے بن جاتے ہیں، جب باہر آتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جب بھی انتخابات آنے والے ہوں گے، آپ دیکھیں یہ تمہارے گھروں پر آ جاتے ہیں، خدا کے لیے میرے اتنے فقیر بن جاتے ہیں. لیکن جب اے بن جاتا ہے، بے بن جاتا ہے، پھر تو دیکھو مذہب ہی کھڑ لوں دماغ میں ایک آ رہے ہو. پھر وہی آدمی ہوتا ہے کہ پہلے تو کیا تھا، وہ جس کی ٹانگیں نہ ہو اس کو بھی اٹھا دیتے. اوہو کس طرح میں اس پر بھاری آ جاؤں، میں اسے فتح پاؤں. یہ انسان کی زندگی ہے. آپ دیکھیں اگر آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو رب کی بڑائی اس کے دل میں ہو اور اپنے سے دوسروں کو بڑا سمجھے، اللہ تعالیٰ اس پر ایسے حالات پھر نہیں لاتے. یہ تکلیفیں جو آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ اس لیے آتی ہیں کہ تاکہ آدمی انسان بن جائے. اگر آپ انسان بن جاؤ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا پھر؟ تو یہ جو تزکیہ ہوتا ہے، یہ جو تصوف ہوتا ہے، یہ جو اصلاح ہوتی ہے، یہ کوئی اور چیز تم کو نہیں بناتا، وہ تم کو انسان بناتا ہے کہ تم انسان بن جاؤ. انسان ایسا مت فرعون مت بن جاؤ. یہی فرعون ہے، دیکھیں مسلسل کے پیچھے کر رہے ہیں. لیکن جب منہ تک پانی آ گیا، میں موسیٰ علیہ السلام کہ اس کی رب پر ایمان لاتا ہوں، قرآن مجید میں. اب یہ کیا ہوا؟ وہ نشہ اتر گیا. اب اس کو پتہ چلا کہ میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جب آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ تم کو کچھ کر دے گا. میں بتاتا ہوں اپنے آپ کو، اگر آپ کچھ نہیں سمجھیں گے کہ مجھے سے یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، فلاں بھی مجھ سے اچھا ہے، میں اس جگہ کے حقدار نہیں ہوں، میں اس جگہ کے حقدار نہیں ہوں، تو آپ بہت باری ہو جائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ دے رہے تھے تو راستے میں کہا کہ جو جہاں ہو وہاں بیٹھ جائیں. جگہ نہیں ہو، آ گیا وہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علم کے پہاڑ تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت علم نصیب فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خاص تھا. تو وہ وہیں چپلیوں کی بیٹی میں بیٹھ گیا، حالانکہ آگے جگہ تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ جہاں ہے تو یہاں تو میں آگے جاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی، اسی جگہ پر بیٹھ گیا. آگے جگہ تھی. تو بعد میں نبی کریم انہوں نے جب نبی کریم نے اس سے پوچھا کہ نماز کے بعد کہ آپ کو کیا ہوا، تو صاحب تو دور بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ تو مجھے آگے ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے بیٹھ جاتا. جو بڑا عالم ہوتا ہے، جس میں جو زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میں جا کے وہاں اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں. ہم وہاں پہ کوشش کرتے ہیں وہاں. دراصل اس کے اندر یہ نشہ ہوتا ہے. جب پھر اب اس کی وہ دیکھو، وہ بدن سے کمزور تھا. ایک بار کسی درخت پر چڑھ گیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اس وقت تو وہ ہمارے اس طرح وہ نہیں تھے، وہ
سلواریں نہیں تھیں، وہ لنگ پہنتے تھے، تو اس کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئیں، تو بہت پتلی پتلی تھی تو بہت زیادہ اس کو لوگ ہنسے. تو سمجھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس لیے کو دیکھا کہ یہ کمزور ہے. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پنڈلی کا کیا قدر ہے، اللہ تعالیٰ کی میزان میں کتنی باری ہے. اس پر علماء نے بڑے مسائل بھی بتاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا قیمتی بنا. آج بھی عبداللہ مسعود کا نام آ جائیں گے، لوگ کہہ دیں گے وہ اس کے واقعی جو اس بات پر جو منسوب ہو لیکن ثابت ہو، پھر وہ آدمی کہتے ہیں کہ بڑی پکی بات کر رہا ہے اور وہ عالم تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمہاری قیمت اس سے نہیں بڑھے گی کہ آپ کوشش کریں کہ میں آگے آگے جاؤں. تم کوشش کرو کہ میرے کیا وہ نشے میں ہو. نشائی کو کوئی عزت نہیں ہوتی، نشائی کی عزت نہیں ہوتی. تم بھی نشے رہو ہمیشہ، تم پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. بے نشے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متوازی رہو. کیا رہو؟ متوازی رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توازن نصیب فرمائیں، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، پٹائی کے ساتھ نہیں